بالآخر 26ویں آئینی ترمیم منظور کر لی گئی۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد کس نے کیا کھویا کیا پایا؟ سینٹ اور قومی اسمبلی میں 26ویں آئینی ترمیم کے بل کی منظوری سے پارلیمانی تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہوا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں اس ترمیم کی منظوری کے بارے میں ایک اہم سوال ابھرا ہے کہ اس سارے عمل میں کس نے کیا کھویا کیا پایا۔ اس کی منظوری سے پارلیمنٹ نے اپنا وہ اختیار اور وقار دوبارہ حاصل کر لیا ہے جو اس نے ماضی کے ایک چیف جسٹس کے دباؤ کے تحت 19ویں ترمیم کے تحت کھو دیا تھا۔ یہ میثاق جمہوریت کے جھنڈے کی تکمیل ہے۔ گویا یہ ترمیم پارلیمنٹ کی بطور ادارہ کامیابی ہے جس کی تقرری میں پارلیمنٹ کا اختیار پوسٹ آفس کا نہیں بلکہ پارلیمنٹ کی اجتماعی بصیرت کا مظہر ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے میں بلاول کی کامیاب شٹل ڈپلومیسی JUI کی اہمیت اسٹریٹجک بن گئی۔ شہباز شریف نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لچک کا مظاہرہ کیا، کئی تبدیلیوں کو تسلیم کر لیا۔ PTI کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت اور تحفظات کے ازالے کے باوجود ترمیم کی مخالفت میں قابل فہم ہے۔ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے۔ پارلیمنٹ کی بالادستی پر ملک میں عمومی اتفاق پایا جاتا ہے۔ 19ویں ترمیم کے نتیجے میں ججز کی تقرری میں پارلیمانی کمیٹی کا کردار محض پوسٹ آفس کا رہ گیا تھا جسے اب متوازن بنایا گیا ہے۔ اب 12 رکنی جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری کرے گا۔ اس کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس ہوں گے۔ ان کے علاوہ پریزائڈنگ ججز اور 3 سینئر موسٹ جج اس کے ممبر ہوں گے۔ 2 ارکان قومی اسمبلی، 2 ارکان سینٹ اس کے رکن ہوں گے۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کے نامزد وکیل بھی اس کے ممبر ہوں گے۔ اس کا اچھا پہلو یہ ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو 4 ارکان نامزد کیے جائیں گے ان میں سے 2 کا تعلق حکومتی بینچوں اور 2 کا اپوزیشن سے ہوگا، لہٰذا یہ تاثر دینا کہ اس ترمیم کا مقصد حکومت کا اثر بڑھانا ہے درست نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی پیکج کی تشکیل کا اختیار بھی جوڈیشل کمیشن کو دیا گیا ہے۔ اس بینچ میں تمام صوبوں کی نمائندگی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ چیف جسٹس کی تقرری اب سینئر موسٹ جج کے بجائے 3 سینئر ترین ججز میں سے کی جائے گی۔ اس کی سفارش 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ کیونکہ اس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی نمائندگی ہوگی لہٰذا یہ پارلیمنٹ کی اجتماعی بصیرت کا مظہر ہوگی، کیونکہ اس کمیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتوں کو متناسب نمائندگی کے فارمولہ کے تحت نمائندگی دی جائے گی۔ چیف جسٹس کی تقرری کو 3 سال کی مدت تک محدود کرنے اور عمر کی بالائی حد 65 سال مقرر کرنے کا فیصلہ ماضی کے ناخوشگوار تجربہ کی روشنی میں ایک بہترین فیصلہ ہے۔ اس ترمیم کے بعد پارلیمنٹ کا کھویا ہوا وقار بحال ہوگا۔ دوسرے ادارے کی جانب سے پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں مداخلت اور تجاوز کا سلسلہ رک جائے گا۔ پارلیمنٹ کے مضبوط ہونے کے نتیجے میں منتخب حکومت کو بھی استحکام ملے گا۔ 26ویں ترمیم کی کامیابی کا سہرا خاص طور پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو جاتا ہے جنہوں نے JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان کو قائل کیا۔ ان کے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان شٹل ڈپلومیسی کر کے مترازع نکات کی تحلیل مشترکہ نکات پر اتفاق رائے پیدا کرایا۔ اس سارے عمل میں مولانا فضل الرحمان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ 5 ممبران سینٹ اور 8 ممبران قومی اسمبلی کی قلیل تعداد کے باوجود ان کی اسٹریٹجک اہمیت اس لیے بن گئی کہ ان کے تعاون کے بغیر 2/3 اکثریت کا حصول ناممکن تھا۔ انہوں نے اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈرافٹ میں کئی تبدیلیاں کرائیں۔ عملی طور پر انہوں نے PTI کے تحفظات کو بھی دور کرایا۔